بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جیسا کہ پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا، خیر و شر، نیک اور بد کے انجام کا، نیکی کا انجام نیک ہے، برائی کا انجام بھی برا ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے ان واقعات کو قرآن کریم نے بطور مثال پیش فرمایا ہے جسے عام لوگ جانتے تھے، جس کے بارے لوگوں کے پاس خبریں تھیں، ان کی معلومات میں تھے۔ قرآن حکیم کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے۔ جہاں کہیں کسی حصے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس واقعہ کا یا اس پورے قصے کا یا انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا وہ واقعہ ارشاد فرما دیا جاتا ہے۔ یہاں اس مثال سے یہ واضح فرمایا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، فریضہ کیا ہے نبوت کا؟ تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا اعلان فرمایا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے تمہارے برے کاموں کا جو انجام اور جو نتیجہ تمہیں مرنے کے بعد یا روز حشر کو پیش آئے گا وہ آج بتانے آیا ہوں، اور اس میں کوئی غلط فہمی نہیں رہنے دوں گا، مبین، کھول کر واضح بیان کر دوں گا۔ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا جائے۔ اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے جسے ہم دنیا میں محو ہو کر بھلا دیتے۔ دنیا کا حسن، دنیا
کی لذتیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں مادی چیزوں کو۔ اللہ کریم کی حکمت ایسی ہے کہ آخرت کو دیکھنے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے ایمان۔ ایمان نہ ہو تو آخرت نہ دکھائی دیتی ہے، نہ سجھائی دیتی ہے، نہ اس کی سمجھ آتی۔ حالانکہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ الابریز میں غالباً آخری واقعہ ہے جو نقل کیا گیا کہ گورنر شہر بڑا ظالم، سخت گیر اور بدکار تھا، تو بادشاہ نے اسے گورنری سے ہٹا دیا۔ تو تعریر فرمانے والے فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کی کہ اہل شہر پر اللہ نے رحم فرمایا ہے اور اس ظالم اور سخت گیر گورنر کو بادشاہ نے ہٹا دیا۔ تو وہ تھوڑی دیر غور کر کے فرمانے لگے ایسا تو نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی حضرت میں بالکل پکی خبر لایا ہوں، بادشاہ نے ہٹا دیا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ جہنم میں اس کے لیے جو عذاب بن رہے تھے ان میں تو بس دستور اضافہ ہو رہا ہے، اگر وہ ہٹ جاتا تو جہاں تک بن چکے تھے رک جاتے، تو وہ یعنی جو اخروی پہلو ہے اس میں تو اس کے لیے عذابوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تم کہتے وہ ہٹ گیا۔ وہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ نہیں، اسے بحال کر دیا گیا۔ دنیا میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ آخرت کی تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ حدیث معراج شریف میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو یہ فرمائیے گا کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اس میں اپنے لیے جگہ بنانا، رہائش بنانا، زیب و زینت کرنا، سامان مہیا کرنا، یہ تم دنیا سے بھیجتے رہو گے تو آؤ گے تو پالو گے۔ اسی طرح جہنم بھی ایک خالی خولی جگہ ہے، اپنا اپنا سامان ہر کسی نے لے کے جانا ہے یا بھیجتے رہنا ہے۔ کوئی جہنم میں اپنے لیے ایندھن جمع کر رہا ہے تو کوئی جنت میں اپنا گھر بنا رہا ہے۔ تو یوں جو ہماری دنیا کی زندگی کا ہر سانس ہے، ہر لمحہ ہے، ہر قدم ہے، جو ہمارے ارادے، ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہمارا تعامل، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، یہ ساتھ ساتھ تعمیر آخرت بھی کرتا رہتا ہے۔ اور آخرت کو دیکھنے کے لیے نور ایمان چاہیے۔ ظاہری دنیا کو دیکھنے کے لیے تو ان آنکھوں میں اللہ نے نور بھر دیا ہے نا، آخرت کو دیکھنے کے لیے قلب کی آنکھ چاہیے، اس میں نور چاہیے، اور یہ ملتا ہے ایمان سے، یہ نور ایمان ہوتا ہے۔ فریضہ نبوت یہ ہوتا ہے کہ اخروی جو انجام ہے کفر اور برائی کے، وہ بیان کر کے لوگوں کو دعوت دیں کہ نور ایمان کی طرف آؤ اور ان حقائق کو دل کی نظر سے دیکھ بھی لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، ایک صحابی داخل ہوئے تو حضور نے سوال فرمایا کیف اصبحت،
آج کیسے صبح کی تم نے، کس حال میں صبح کی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ تمہارے پاس ایمان کی کیا دلیل ہے، کیسے تمہیں یقین ہے کہ تم نے ایمان سے صبح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں کھڑا ہوا محشر کو دیکھ رہا ہوں، حساب کتاب ہوتا دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو جنت جاتا دیکھ رہا ہوں اور اہل دوزخ کو جہنم جاتا دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، تیرا ایمان ہے اور تو نور ایمان سے دیکھ رہا ہے۔ اب نبی جب تشریف لاتا ہے تو یہ نعمت بانٹنے کے لیے آتا ہے، اور نبی کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے۔ نبی امیروں کا یا غریبوں کا یا مسافروں کا یا مقیم کا نہیں ہوتا، نبی اپنی ساری امت کے لیے ہوتا ہے، اور جو بھی جتنے خلوص سے نبی کا دامن تھام لیتا ہے اسے اتنا ہی نور قلب نصیب ہو جاتا ہے، خلوص سے، یقین سے، ایمان لانے سے اور اس پر عمل کرنے سے۔ تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور انہوں نے قوم کو اعلان کر کے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ان خطرات کو واضح کر کے بیان کرنے والا ہوں جن سے تم باخبر نہیں ہو۔ تو محض دنیا کی لذات کے لیے، دنیاوی اقتدار اور خواہشات کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے اندھا دھند حلال حرام جائز ناجائز کیے جا رہے ہو۔ پھر وجہ بتائی کہ ایسا کیوں کرتا ہے بندہ۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، سمجھ تمہیں بھی آ جائے گی اگر تم میری یہ بات مان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت ہوتی ہے اطاعت، اور اصل عبادت، کمال عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، اس کا حق ہے۔ ہمیں اس نے انسان بنایا، ساری مخلوق میں سے شرف بخشا، اور انسان کے پاس شرف کیا ہے؟ مخلوق خالق کے حکم کی پابند ہے، لیکن خالق کی ذات کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے سکتی، زمین کی ادنا مخلوق سے لے کر عرش اولا کے فرشتوں تک۔ ایک مخلوق ہے انسان، جسے معرفت الہی کا شعور بخشا۔ اب جس کے پاس یہ آئینہ ہے وہ اس آئینے کو توڑ کر یا اس پر مٹی ڈال کر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ دھکے کھاتا رہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، اطاعت الہی عبادت ہے ساری۔ لیکن عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت کی جائے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے سب محتاج ہیں، انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تب زندہ رہتے ہیں۔ لیکن مخلوق کے ساتھ ملنے یا کام کرنے یا محبت یا نفرت کرنے یا صلح یا جنگ کرنے کے اصول اور طریقے اور حدود اللہ نے بتا دی، ان کے اندر رہ کر سارے کام کیے جائیں تو وہ اطاعت اللہ کی ہو۔
جہاں ہم کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کی اطاعت کریں گے تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب کوئی خواہشات کا بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اسے خواہشات کی عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے اس کی اطاعت کرنا عبادت ہوتی ہے۔ تو فرمایا تمہارا نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں سے نفع کی امید رکھتے ہو، دوسروں کے نقصان پہنچانے سے ڈرتے ہو اور ان کی باتیں مانتے ہو۔ جب مخلوق کی باتیں مانتے ہو تو پھر آخرت، توحید باری، عظمت باری، یہ چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ سو فرمایا میرا فریضہ یہ ہے کہ برائی کے انجام بد سے تمہیں واضح طور پر آگاہ کر دوں اور نیکی کی رہنمائی کروں، اور نیکی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بہت دکھ دینے والا ایک دن ہوگا جس دن ساری مخلوق کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اس دن تم پر عذاب مسلط نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اپنی قوم کی طرف، علاقوں میں ہی ان کے مخاطب اپنی قوم تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جو تشریف لائے اللہ کی طرف سے مختلف قوموں کے لیے تشریف لائے، قومیں ان کی مخاطب تھی، ان کے علاقے متعین تھے، ان کے عہد متعین تھے۔ جب ان کا عہد گزر گیا کوئی دوسرا نبی آ گیا، کوئی دوسری کتاب بھی آ گئی، تو اگلے نبی کی نبوت پر ایمان تو ضروری ہے لیکن اطاعت اس کی نہیں ہوگی جو نئے احکام آیا ان کی ہوگی۔ تاکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ ساری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے مبعوث ہوئے۔ جب آپ دار دنیا میں تھے آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے تھی، جب سے آپ برزخ میں جلوہ فرمایا آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے، اور قیامت تک آپ ہی کی نبوت رہے گی، یعنی نئی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نبی بنانے سے عاجز ہے، نہیں، اللہ نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی نبوت کی ضرورت پوری فرما دی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما۔ تو نوح علیہ السلام تو قوم کا دکھ برداشت کر رہے تھے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے اس بات سے دکھ ہوگا، مجھے خطرہ ہے کہ اس دردناک دن تم پر اللہ کا عذاب نہ آ پڑے، اس لیے اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں چھوڑ دو، اپنی ساری امیدیں ذات باری سے وابستہ کرو، پھر تم صرف اللہ کی اطاعت کرو گے، پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی اطاعت تم اللہ کے حکم کے خلاف کرو۔
اور اگر تمہاری امیدیں دوسروں سے وابستہ ہوں گی تو پھر تم اطاعت بھی انہی کی کرو. فقال الملأ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے کفار کے جو سردار تھے، بڑے بڑے امراء جو تھے، دولت مند لوگ جو تھے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا انسان ہی سمجھتے ہیں، بشر ہی سمجھتے ہیں، کوئی آپ میں ہم سے کوئی مختلف نہ آپ کا وجود ہے، نہ ہماری طرح آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہماری طرح آپ کا گھر بار ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی اولاد ہے، تو جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں، آپ نبی کیسے ہو گئے؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اللہ نے بھیجنا تھا تو غیر بشر کسی آسمانی فرشتے کو بھیج دیتا، بشر کے علاوہ کسی کو بھیج دیتا. تم تو ہماری طرح انسان ہو، بشر ہو. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج دے تو اسے بھی انسانی لباس میں بھیجنا پڑتا. اگر فرشتہ رہتا تو یہ نہ اس کی بات سنتے نہ سمجھتے، نہ اسے دیکھ سکتے. اگر فرشتہ انسان بن کر ان سے بات کرتا تو پھر یہ کہتے کہ تم تو فرشتے ہو، انسانی وجود میں آئے، تمہیں نہ بھوک نہ پیاس نہ بیوی نہ بچے نہ نیند نہ بیداری کسی چیز کے ہم انسان ہیں، ہم ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ تو پھر بشریت کی فضیلت ہی یہی ہے کہ معرفت الہی کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا، اور سب سے بڑے امین جو ہوتے ہیں معرفت الہی کے وہ انبیاء ہوتے. ہمارے ہاں بھی یہ بڑا زور زار سے جھگڑا چلتا رہتا ہے، نبی نور ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نبی بشر ہوتا ہے. نور تو سورج چاند کو بھی کہا گیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے، ذات باری کا کوئی حصہ بن گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے نور ہوتے ہیں کہ ساری روشنی ان کے وجود اقدس سے اور ان کی ذات سے نصیب ہوتی ہے. دلوں کا نور ہوتے ہیں، ایمان کے نور کا خزانہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے آدم علیہ السلام کی اولاد سے. نبی کی بشریت کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی عظمت نبوت کا انکار کر دیا. یہ پتہ ہے غلطی کہاں لگتی ہے؟ ہم خود کو بشر سمجھتے ہیں، پھر جب اپنی حیثیت دیکھتے ہیں اور اپنے حالات، اپنے اعمال، اپنا کردار دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا. حالانکہ جو لوگ نبی کی اطاعت نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کا ارشاد ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپاؤں اور جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی گئے گزرے. تو ہم اپنے برے اعمال دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بشریت ہے، نبی بشر نہیں ہو سکتا. اصل یہ ہے کہ نبی بشر ہے، شاید ہم بشر نہیں. ہمارے بشر ہونے کا ایک ہی سند ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، آپ کی اطاعت کریں، عقیدے میں بھی عمل میں بھی، پھر ہم بھی بشر. پھر بھی نبی خیر البشر ہوتا ہے، نبی جیسا دوسرا کوئی بشر نہیں ہوتا. سب سے بہترین، سب سے بلند، سب سے آخری مقام نبی کا ہوتا ہے. امتی کسی حیثیت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہم خود کو بشر سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یار ایسا تو پھر نبی نہیں ہو سکتا. دیکھنا یہ ہے
کہ ہم کہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں، وہاں تک ہم بشر ہیں، جہاں سے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم بشر نہیں رہتے۔ نبی بشر ہوتا ہے اور بشریت کے لیے فخر ہوتا ہے، تاج ہوتا ہے بشریت کے سر کا۔ ان کا اعتراض بھی یہی تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، بھئی ہم تو آپ کو اپنے جیسا، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح، سوتے جاگتے ہیں، بیوی بچے گھر بار ہے، تو کیسے آپ کیسے نبی ہو؟ ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الراء وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ انہوں نے کہا بھی آپ کو جن لوگوں نے مانا ہے چند سے ہی، مٹھی بھر سے ہی، 950 سال کی محنت اور تبلیغ کا ثمر 80-82 کے قریب مرد عورتیں تھیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کو مانا، اور وہ بھی غرباء میں سے تھے۔ 950 سال بڑا عرصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ چند مٹھی بھر جو لوگ ہیں، اراذلنا، ہم میں سب سے رذیل لوگ۔ بھئی رذالت کیا ہے ان میں؟ وہ رذیل بھی ہیں اور بادی الراء، ان کی رائے بھی کمزور ہے، کوئی معقول رائے بھی نہیں ہے ان کی، یعنی ان کے نزدیک رذالت غریبی اور مفلسی تھی۔ جن کے پاس دولت ہے وہ چور ہوں، ڈاکو ہوں، اچکے ہوں، بہرحال وہ شریف لوگ ہیں، اور جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں، وہ نیک ہو، صالح ہو، ایماندار ہو، سچا نہیں، وہ رذیل ہے، وہ کمینہ ہے، وہ اس کی رائے میں کوئی وزن نہیں۔ یہ معیار تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کا، اور کفار کا معیار دنیا پر آج بھی یہی ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ معزز آدمی ہے، جو غریب ہے اس کی کوئی عزت نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی یہی وبا پھیل چکی ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، دولت ہونی چاہیے، بندہ بدکار ہے، شرابی ہے، سود خوار ہے، چور ہے، اچکا ہے، قوم کا سرمایہ لوٹ کر کھا جاتا ہے، اگلے سال پھر ووٹ اسی کو ملتے ہیں اور پھر وہ سربراہ بن جاتے۔ اور ایک زمانہ تھا جب یہ ان کے عیوب چھپے رہتے تھے، غریب آدمی تک اطلاع نہیں پہنچتی تھی۔ اب ایسے ذرائع اللہ نے پیدا کر دیے، پہلے اخبار آئے، پھر ریڈیو آیا، پھر ٹی وی آیا، تو اب تو یہ میڈیا کے نام سے ایک ایسا طوفان آ گیا ہے کہ ہر ایک کی ہر بات روزانہ اچھالی جاتی۔ اب جتنے لوگوں کے خلاف ٹیلی ویژن پہ آیا یا اخباروں میں آیا، عدالتوں نے مقدمے بنائے، انہیں وزارتوں سے نکالا، انہیں عہدوں سے برخاست کیا، وہ اربوں روپے انہوں نے لوٹی ہوئے، آج پھر وہی شریف آدمی نہیں۔ یعنی شرافت کا معیار دولت بن گئی ہے، خواہ لوٹ کر جمع کرو، ڈاکے سے جمع کر لو، چوری سے جمع کر لو، رشوت سے جمع کر لو، سود کی دولت جمع کر لو، اور یہ معیار یاد رکھیں یہ کفار کا ہے۔ اسلام کا، اللہ کے حبیب کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا زیادہ معزز و معتبر ہے۔ اسلام کا معیار یہ ہے کہ کسی کی عزت یا بڑائی کا معیار اس کا کردار ہے، وہ سچ بولے، حلال کھائے، اس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، ایمان کی دولت تو ہے، عمل کی دولت تو ہے۔ لیکن بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ہر چیز الٹ لی ہے کافروں کی طرح، ہم کافروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اندھا دھند۔ آپ سلوار قمیض پہن کر بس میں بیٹھے کوئی گھسنے نہیں دیتا، پتلون پہن کر، ٹائی پہن کر جائیں تو سیٹ سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھے۔
ہمارے معیار ایسے ہیں، عجیب ہیں، بدل گئے ہیں۔ تو یہی اعتراض انہوں نے بھی کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ انسانیت کائنات کا فخر ہے، اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ نور نبوت انسانوں میں۔ انسان کیوں ہمیشہ رہیں گے؟ اس لیے کہ انسانوں میں معرفت الہی ہے، انسانوں کی روح عالم امر سے ہے، اور عالم امر میں موت نہیں، موت مخلوق ہے۔ موت کی حدود عالم خلق تک ہے، موت خود مخلوق ہے۔ تو عالم امر تو شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں عالم خلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو عالم امر میں تو موت کا دخل نہیں، روح کو تو موت نہیں آئے گی۔ روح رہے گی تو جن ذرات خاکی نے بدن کی صورت میں اس کے ساتھ مل کر اطاعت کی یا نافرمانی کی، اسے بھی رہنا پڑے گا، ساتھ وہ بھی بھگتے گا یا انجوائے کرے گا۔ جنہوں نے اطاعت کی وہ آخرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جنہوں نے نافرمانی کی سزا پائی وہ سزا انہیں بھی بھگتنا پڑی ہوگی، چونکہ روح نے اکیلے نہ کوئی نیکی کی ہے نہ کوئی جرم کیا ہے۔ اور اس خطرے سے نوح علیہ السلام انہیں بر وقت مطلع فرما رہے تھے۔ تو کہنے لگے یار ہمارے جیسے انسان ہیں آپ ہی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے مانا ہے جو غریب ہیں، لیکن انہوں نے لفظ غریب کا استعمال نہیں کیا، رذیل استعمال کیا، راذلنا۔ رذیل تو ذلیل کو کہتے ہیں، یعنی غربت ایسا جرم ہے کہ اس کی کوئی عزت و آبرو بھی نہیں، اس کا کوئی حق نہیں، اس کی رائے بھی کوئی نہیں، بادی اور راہ، کمزور اور گھٹیا رائے والے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہمیں تو تم میں ہم سے بڑھ کر کوئی خوبی نظر نہیں آتی، تم لوگوں کی کوئی فضیلت ایسی جو ہم میں نہ ہو۔ دولت ہمارے پاس، جائیدادیں ہمارے پاس، حکومتیں، اقتدار، اختیار ہمارے پاس، تم کہتے ہو نبی میں ہوں اور یہ چار مفلس لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہے اور میرے صحابی ہیں اور میں نبی ہوں۔ اس کا فلسفہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ انہیں حقائق سے غرض نہ تھی، ایمانیات سے غرض نہ تھی، کردار سے غرض نہ تھی، معیار ایک ہی تھا کہ اس کے پاس دولت ہو تو وہ بڑا ہے۔ آج اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا بھی معیار یہی ہے اور ہم اسی کو بھگت بھی رہے۔ ایک بڑا عجیب و غریب اصول ہے دنیا کا، غریب محتاج نہیں ہوتا، امیر محتاج ہوتا ہے۔ یہ بڑا عجیب اصول ہے فطرت کا، کائنات کا اٹل اصول ہے۔ جو جتنا امیر ہوتا ہے اتنا محتاج ہوتا ہے۔ غریب کو چارپائی نہیں ملی، مٹی پہ سو جائے گا۔ کھانا نہیں ملا، ایک وقت ویسے گزار گیا۔ دو بوٹے چنوں کے پٹ کے وہ کھا لے گا، کوئی سٹا مروڑ کے پھکا مار کے پانی پی لے گا، اس کا دن۔ امیر سے ایسا نہیں ہوتا۔ بستر لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، اب اسے لیٹنا ہے تو اسے پھر ضرورت ہے کوئی میری رضائی کھول دے۔ اللہ نے اتنا محتاج کر دیا ہے امیروں کو، کوئی مجھے لاٹھی پکڑا دے، کوئی مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے، بھی تیرے کمرے میں کولر پڑا ہے، اس پر گلاس بھی پڑا ہے، 2 قدم پہ تو صوفے پہ بیٹھا ہے، نہیں پھر گھنٹی بجائے گا، کوئی غریب آئے گا پھر اسے کہے گا یہ مجھے یہاں سے پانی ڈال۔ کتنا محتاج غریب۔ غریب کو کوئی یہ محتاجی ہے کہ کوئی مجھے بستر لگا دے، کوئی مجھے پانی ڈال کے دے؟ کوئی نہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کے در پہ پڑے رہتے ہیں، اس کی مانتے رہتے ہیں، وہ موج کرتا رہتا ہے۔ دور سے کوئی غریب نکلے نا تو گاؤں کا چودھری بھی کہتا ہے یار شکر ہے فلاں بندہ آ رہا، اور نہیں تو لکڑیاں ہی پھاڑ دے گا۔
اب اس میں یہ سکت نہیں کہ اٹھ کے اپنی لکڑیاں پھاڑ لیں، تو محتاج وہ ہے یا ہم ہیں؟ لیکن ہماری سوچ الٹ گئی، ہم سمجھتے ہیں ہم محتاج ہیں، اور یہ جو ابھی جس کے پاس دولت ہے یہ بڑا طاقتور آدمی۔ طاقت تو اللہ نے ہمیں دی ہے، غریب کو دی ہے، ہم اپنی طاقت سے آشنا نہیں۔ دنیا میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ۔ انہوں نے کہا ما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، کوئی تمہارے نبی ہونے سے یا ان کے نبی مان لینے سے ہمیں تو تم میں کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے اس کی منشا جاننا، کس کام پہ وہ راضی ہے، کس کام پہ خفا ہوتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا، اس کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سب سے بڑا کام، میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں کیسے پوچھوں اللہ سے، میری کیا حیثیت ہے، میں اللہ سے بات کیسے کروں؟ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم کیسے دیکھیں، ہم کیسے گفتگو کریں، ہم کیسے پوچھیں کہ میرے پروردگار تو کس بات پہ راضی ہے، تو کس بات پہ؟ ہمیں تو استعداد نہیں۔ یہ کام ہے اللہ کے نبی کا، جس کا ایک رخ ذات باری کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا رخ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سے حکم حاصل کرتا ہے، مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ اب اتنی بڑی ہستی جو اللہ سے آپ کو ہم کلام کر دے، اللہ کی بات آپ تک، آپ کی بات اللہ کریم تک پہنچا دے، ایسی کوئی بڑی ہستی ہو سکتی ہے بغیر انبیاء کی؟ اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں، آپ میں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی۔ کیا اور تم یہ چاہتے ہو کہ نبی ہو تو وہ دولت مند ہو؟ یہ اعتراض حضور پر بھی کافروں نے کیا کہ ان کے لیے کوئی باغ ہوتا، اس میں سے کھاتے پیتے، کوئی سونے کا گھر ہوتا، کوئی دولت ہوتی۔ انہوں نے فرمایا میں جاگیردار بن کر نہیں، میں نبی مبعوث ہوا۔ تو کہنے لگے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے، ایسی کوئی نہیں بات، آپ خواہ مخواہ قصے کہانیاں جوڑ کر ہمیں سنا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده وعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لہا کارہون۔ انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں سے بینائی چھن گئی ہے، تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنا کفر کیا ہے، اتنا شرک کیا ہے کہ وہ جو دیکھنے کی طاقت تھی نا تمہارے سینے میں وہ اندھی ہو گئی۔ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، تمہیں دنیا نظر آتی ہے، آخرت، ایمان کا نور، آخرت کے فوائد، کردار کی چمک، یہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم یہ دیکھو، دولت کو چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اچھی اور پیاری ہیں یا غلط ہیں؟ جو میری تعلیمات ہیں، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح، خوبصورت، روشن احکام لے کر آیا ہوں۔ جو میں کہہ رہا ہوں کیا ان میں کوئی بات خراب بھی ہے؟ اگر عقیدے سے عمل تک ساری اچھی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر یقیناً یہ میرے اللہ نے مجھے تعلیم فرمائی ہے۔ یہ پروردگار ربی، وہ پروردگار ہے،
انسان کی ضرورت ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اور وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اس نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں تم تک اس کا پیغام پہنچاؤں۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، یعنی جتنے کام میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایمان سے عقیدے سے عمل تک، ان سب پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا کام بتاؤ جس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اب مصیبت یہ ہے کہ تم وہ بینائی کھو چکے ہو، تمہاری نظروں سے وہ اوجھل ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتی۔ تمہاری نظر میں سونے کی چمک تو ہے، چاندی کی چمک ہے، دولت کی چمک ہے، عہدے کی اور دنیا کی نعمتوں کا ڈھیر ہو تو وہ تمہیں نظر آتا ہے۔ اب آخرت کی نعمتوں سے تمہاری نظریں اندھی ہو گئی ہیں، تمہارے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ تو تم دیکھ سکتے ہو نا کہ دنیا کے اعتبار سے تعلیمات نبوی جو ہے وہ کس معیار پر ہے، کیا ان پر عمل کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا بے عزتی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے یا عزت ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یہ تو دیکھ سکتے ہو۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، جب تم اس چیز کو پسند ہی نہیں کر رہے، اس سے کراہت کرتے ہو، تو ہم تم کو زبردستی مجبور نہیں تھا، اب ہم تم کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تمہیں بھی اختیار دیا ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں نیکی اور برائی کے راستے اور ان کے نتائج بتانے کے لیے، پکڑ کر کسی راہ پر چلانا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں زبردستی لے جاؤں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، مزاج اب ہمارے کچھ ایسے ہی ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کام کرنے ہو نا تو رات کی ڈیوٹی ہو تو رات کی ڈیوٹی بھی لوگ دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے دیتے ہیں۔ آدھی رات کو جنہیں جانا ہے آدھی رات کو دفتر پہنچے ہوتے ہیں، سارا دن جنہیں کرنا ہے لگے ہوتے ہیں، بلکہ اوور ٹائم ملے تو اور خوش ہوتے ہیں کہ اور پیسے ملے۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو کتنے خطوط آتے ہیں مجھ سے، آپ میرے لیے دعا کریں میں ذکر کروں۔ میں دعا کرتا ہوں تو کھانا کھاتے ہو، میں دعا کرتا ہوں تو گھر بناتے ہو، میں دعا کرتا ہوں تو اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہو، میں دعا کرتا ہوں تو ڈیوٹی پہ جاتے ہو، سارے کام کر لیتے ہو۔ اللہ کا نام کرنے کے لیے آپ دعا کریں، میرے سر میں درد ہے کہ تمہارے لیے دعائیں کرتا رہوں۔ مجھے کیا ہے بھائی، میری ڈیوٹی تو آپ کو بتانا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتاؤں، اس کے فوائد بتاؤں۔ کوئی سیکھنا چاہے تو پورے خلوص سے، پورے درد دل سے اسے سکھاؤں، اس کے بعد وہ جانے، اس کا رب جانے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ کیونکہ انبیاء کا بھی یہ کام نہیں ہوتا کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر لے جائے۔ اللہ کریم نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم سے کیوں ذکر نہیں ہوتا؟ اس میں اہمیت کا فرق ہوتا ہے۔ ہم جو پرائرٹی متعین کرتے ہیں نا، اہمیت متعین کرتے ہیں، اگر اس میں ذکر اونچا ہو تو ذکر ہوتا ہے، اگر اس میں دنیا اونچی ہو تو پھر دنیا کے کام ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اللہ کو اونچا نہیں رکھ سکتے تو کم از کم دنیا کے برابر تو رکھیں کہ یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ اس سے بھی نیچے آ جائے گا تو پھر میں کون ہوتا ہوں اور دوسرا کون ہوتا ہے کسی کو پکڑ کر لے جائے۔ یہ کائنات اس کی اپنی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی ولی، کسی نبی، کسی اللہ کے مقرب کی یہ توقع رکھنے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف بھی کرا لیتا ہے، یہ غلط ہے، جہالت ہے۔ بلکہ جتنا جس کو قرب نصیب ہوتا ہے اتنا وہ احکام الہی کا زیادہ پاس اور اہتمام رکھتا ہے، اور وہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا ہو۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تجھے تو یہ نہیں پسند، مجھے پسند ہے تو اس کو اس طرح کر دے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے۔
جتنا کسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا وہ اتنا اطاعت شعار ہوگا اور اتنا اس کی مرضی پہ راضی رہنا پسند کرے گا۔ سو فرمایا کہ تم اندھے ہو گئے ہو، اب میں تمہیں پکڑ کر تو ہدایت کی طرف لا نہیں سکتا، جبکہ تم خود اس سے تو نفرت کر رہے ہو، ناخوش ہو رہے ہو۔ تم اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، پسند بھی نہیں کر رہے، تو میں تمہیں پکڑ کر کیسے لے آؤں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔